السلام علیکم دوستوں، امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، آج فیلڈ بک کے بارے میں سیکھیں گے کہ فیلڈ بک کیا ہوتی ہے، فیلڈ بک سے ہمیں کیا فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ 1 ایکڑ زمین کا رقبہ ہم کس طرح فیلڈ بک میں معلوم کر سکتے ہیں۔ فیلڈ بک پٹوار میں فیلڈ بک ایک ایسی کتاب ہوتی ہے جس میں کھیتوں کی تفصیل کچھ اس طرح درج ہوتی ہے کہ رقبہ یا زمین کسی شکل میں واقع ہے، یعنی مستطیل ہے، مربع ہے یا تکون۔ اس کے علاوہ زمین یا کھیت کا ہر کنارہ معلوم ہو جاتا ہے کہ مشرق سائڈ پہ کنارے کی لمبائی کتنی ہے، مغرب، شمال اور جنوب سائڈ پہ کتنی ہے۔ فیلڈ بک سے نمبر خسرے کا سابقہ نمبر، موجودہ نمبر، زمین کی قسم، اس کا رقبہ اور کتونی کا بھی پتہ چل جاتا ہے۔ اور رقبہ کا استخراج۔ اب دیکھتے ہیں کہ کسی کھیت یا زمین کا رقبہ ہم فیلڈ بک سے کیسے معلوم کرا سکتے ہیں۔ فرض کریں ہمارے پاس ایک ایسا کھیت یا زمین ہے جو نہ مربع شکل میں ہے، نہ مستطیل میں اور نہ ہی تکون شکل میں ہے، بلکہ یہ زمین 5 کونوں والی شکل میں ہے۔ اس کی شکل کچھ یوں ہے۔ اب اس کا اندراج فیلڈ بک میں کرنا ہے، یعنی اس کے تمام سائڈز یعنی اضلاع کی لمبائی فیلڈ بک میں لکھنی ہے۔ دوستو، ہر ضلع یا سائٹ کی پہلے سمت متعین کرنی ہے، مینشن کرنی ہے۔ سمت متعین کرنے کے لیے ہم مشرق، مغرب، جنوب، شمال یوں لکھیں گے۔ یہاں ایک اور اہم پوائنٹ آپ کو بتا دوں، وہ یہ ہے کہ یہاں شکل بناتے وقت کرم میں لمبائی دکھائی گئی ہے، جبکہ زمین کی پیمائش کرتے ہوئے کرم سے فٹ بنائیں گے، یعنی 1 کرم برابر ہے 5.5 فٹ۔ اب 36 کرم برابر ہے 36 ضرب 5.5 برابر ہے 198 فٹ۔ اسی طرح باقی سائٹس کی لمبائیاں بھی 5.5 سے ضرب کریں گے۔ اب دوستو، میں 5 کونوں والی شکل یا زمین کا رقبہ معلوم کرنے کا طریقہ پوری تفصیل سے اپلوڈ کر چکا ہوں۔ یہاں ذرا پھر ایکسپلین کر دیتا ہوں کہ 5 کونوں والی اس شکل میں ہم فرضی لکیر، عمود، وتر کھینچ کر اس سے 4 کونوں والی اور 3 کونوں والی شکلوں میں تبدیل کر دیں گے۔ مثلاً سامنے کی شکل میں ایک لائن لگا کر ایک چوکور مستطیل شکل 1 6 5 4 بن گئی ہے۔ ایک دوسری لائن لگا کر ایک اور مستطیل شکل 6 2 7 8 بن گئی ہے، جس کو ہم نام دیتے ہیں الف۔ اسی طرح ایک اور لائن بنا کر تکون شکل 5 8 7 بن گئی ہے، جس کو ہم نام دیں گے ب۔ دوستو، 2 مزید فرضی لائنز لگا کر ایک اور تکون شکل 3 5 7 بن گئی، جس کو ہم نام دیں گے ج۔ اب ٹوٹل 4 شکلیں ہیں جن کی ہر سائٹ کی لمبائی میں نے فیلڈ بک کا ایک پیج بنا کر لکھ دی ہے۔ آپ ذرا ملاحظہ فرمائیں۔ پہلے خانے میں خسرہ نمبر لکھا ہے، موجودہ خسرہ نمبر حال میں لکھا ہے، جبکہ سابقہ بندوبست سے پہلے کا نمبر لکھا ہے۔ نمبر کتونی میں نے فرض کیا کہ 25 ہے، لکھا ہے۔ اس کے بعد والا خانہ جو ہے، اس میں چاروں شکلوں یا ٹکڑوں کی مشرق سائڈ کی لمبائی میں نے مشرق کے خانے میں لکھ دی ہے،
مغرب والے خانے میں اور جنوب شمال کی بھی متعلقہ ریلیٹڈ خانوں میں بھی لکھتی ہے۔ پہلی شکل میں مشرق میں 36 کرم، مغرب میں بھی 36 کرم، جنوب میں 24 کرم اور شمال میں بھی 24 کرم ہے۔ اب استخراج رقبہ والے خانے کی طرف آئیں گے۔ چونکہ یہ ٹکڑا مستطیل شکل میں ہے تو مستطیل کا رقبہ برابر ہوتا ہے طول ضرب عرض، یعنی لمبائی ضرب چوڑائی کے۔ چنانچہ 36 ضرب 24 برابر ہے 864 کرم، 180 کرم برابر ہے 1 کنال کے۔ 864 تقسیم 180 برابر ہے 4 کنال 16 مرلے، یعنی 4 کنال 16 مرلے بنتے ہیں۔ اسی طرح دوسرا ٹکڑا جس کو ہم نے الف کہا ہے، اس میں بھی مشرق سائڈ کی لمبائی 24 کرم ہے اور مغرب کی بھی 24 کرم ہے، جبکہ جنوب اور شمال کی 16 کرم ہے۔ دوستو، چونکہ یہ بھی ایک مستطیل شکل ہے، لہٰذا اس کا بھی رقبہ اس فارمولے سے معلوم کریں گے، یعنی لمبائی ضرب چوڑائی۔ 24 ضرب 16 برابر ہے 384 کرم، 1 کنال برابر ہوتا ہے 180 کرم کے۔ چنانچہ یہ معلوم کرنے کے لیے کہ 384 کرم میں کتنے کنال ہے، 384 کو تقسیم کریں گے 180 پر۔ 384 تقسیم 180 برابر ہے 2.13، یعنی 2 کنال 3 مرلے تقریباً بنتے ہیں۔ اسی طرح شکل ب اب تکون ہے، اس میں صرف 2 سائڈز کی لمبائی ہے، مشرق 12 کرم اور جنوب 16 کرم ہے۔ تکون کا رقبہ معلوم کرنے کا تفصیلی طریقہ بھی میں اپلوڈ کر چکا ہوں، آئیے دیکھ سکتے ہیں۔ چنانچہ یہاں پھر ذرا بتاتا چلوں کہ کسی تکون کا رقبہ معلوم کرنے کا فارمولہ ہے قاعدہ ضرب عمود تقسیم 2، یعنی 12 ضرب 16 تقسیم 2، جو کہ 10.5 مرلے بنتے ہیں۔ اب آخری ٹکڑا بھی ایک تکون شکل ہے، اس میں بھی مغرب 12 کرم اور شمال 16 کرم ہے۔ رقبہ نکالیں گے، 16 ضرب 12 تقسیم 2، جو کہ 10.5 مرلے بنتے ہیں۔ اب دوستو، ان تمام ٹکڑوں کے رقبوں کو ہم جمع کریں گے تو کل میزان یعنی پوری کھیت یا زمین کا رقبہ حاصل ہوگا، 8 کنال، جو کہ 8 کنال بنتا ہے۔ 8 کنال برابر ہے 1 ایکڑ کے۔ اس کا مطلب ہے جو کھیت یا زمین ہم نے نمونے کے طور پر لی تھی، اس کا رقبہ 1 ایکڑ ہے۔ ویڈیو اگر پسند آئی تو لائک اور شیئر کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ مزید ویڈیو سے بھی آپ مستفید ہو سکے۔ اجازت چاہوں گا، اللہ حافظ۔